السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرت کو علم ہے کہ بعد میں سنت پڑھنے کا وقت ملتا ہے، خطبے کے دوران سنتیں شروع کر دینا، ہر چیز کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے، ٹائم اتنا ہی لیتے ہیں، بعد میں گھر بیٹھے رہیں۔ اب تو پہلی دفعہ نہیں، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے وہ ادھر پڑھ رہا ہے، بات کو توجہ سے سنا بھی کریں۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله أولئك هم المضعفون، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم و معزز حضور، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، آج رمضان مبارک کی 20 تاریخ ہے، دوسرا عشرہ اختتام کو شام تک پہنچ جائے گا اور تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ تینوں عشروں کی آپ نے الگ الگ فضیلت بیان کی۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم سے گردن آزاد کرانے کا ہے۔ دو عشرے تو ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، جنہوں نے ان دو عشروں میں عبادات کی، تراویح پڑھی، روزے رکھے، تلاوتیں کی، ذکر کیا، زکوٰۃ ادا کی، تو قابل مبارک ہے۔ اور اس کام کو جاری رکھیں۔ ہر کام میں آدمی ترقی چاہتا ہے تو دین میں بھی ترقی ہونی چاہیے۔ اور جن حضرات سے غفلت ہوئی ان کو اب سے کمر کس لینی چاہیے۔ ابھی زندگی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس عشرے میں دو چیزیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ ایک تو ابھی سن رہے تھے، اعتکاف۔ اعتکاف کے بڑے فضائل ہیں۔ کچھ لوگ تو بس چکر میں رہتے ہیں، فرض ہے، سنت ہے، فرض ہے، سنت ہے، فرض ہے تو کریں گے۔ وہ بھی ایسے فرض جو ادا کر رہے ہوتے ہیں، جو صرف فرض کرتے ہیں، ان کی نماز کو دیکھو کیسے فٹافٹ ٹھونگے مار کے ہو گئے۔ جو نفل بھی سنت پڑھتا ہے وہ فرض کو بھی ہے بڑے ادب سے پڑھتا ہے، آرام سے پڑھتا ہے۔ جب نبی علیہ السلام کرتے تھے، آپ نے جو بھی عمل بتایا، یہ نہیں کہ یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ تو ہمارے سلف الصالحین جو دین کو سمجھنے والے ہیں انہوں نے احسان کیا ہے، ہمیں یہ درجے متعین کر کے دیے ہیں قرآن و حدیث کے دلائل سے، ان کا احسان ہے۔ ورنہ یہ کیا ہے، ہم تو نفل کو ہی فرض سمجھتے، فرض کو نفل سمجھتے۔
سنت موقدہ قرار دیا گیا ہے اس کو، اعتکاف کو۔ اور فضائل بہت ہیں، آپ سن رہے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک دن بھی جو آدمی اللہ کے لیے اعتکاف کرے، اللہ تعالیٰ اس کو 3 خندق جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ پھر خود تفصیل فرمائی کہ خندق سے کیا مراد ہے۔ فرمایا خندق کو یوں سمجھو جتنا زمین آسمان کے درمیان خلا ہے، یہ ایک خندق سمجھو۔ تو کتنا خلا ہے، اتنا دور ہے آسمان کہ یہ سورج جو ہے ہمیں یہ چھوٹا سا نظر آتا ہے، حالانکہ سورج اتنا ہے اس میں کروڑوں زمینیں پہنچ جائیں تو پھر بھی وہ بڑا ہے، لیکن نظر اتنا سا آتا ہے۔ دور چیز ہو تو نظر چھوٹی آتی ہے، تو بہت فاصلہ ہے۔ ترغیب دینا مقصد تھا، بس جہنم سے اللہ دور کر دے بس۔ تو فرمایا 3 خندقیں، یعنی بہت ہی دور ہو جاتا ہے، تو پھر کدھر جائے گا؟ ادھر تو جنت ہے یا دوزخ ہے، اور کوئی چیز ہے نہیں۔ درمیان میں ایک آراف ہے، وہ بھی بعد میں ختم ہو جائے گا، آراف والے بھی جنت میں چلے جائیں گے، بس باقی تیسری اور کوئی چیز نہیں۔ اور جو اعتکاف کرے گا وہ اپنی قبر کو بھی سمجھے گا کہ یہاں اگر اعتکاف کا حق ادا کرتا ہے، علیحدگی زیادہ رکھتا ہے، ذکر زیادہ کرتا ہے، لوگوں سے بول چال اگرچہ حرام نہیں کرنا، بات سب کچھ جائز ہے، اعتکاف والا بھی کر سکتا ہے، باتیں بھی کر سکتا ہے، تقریر بھی کر سکتا ہے، کوئی بات پوچھ بھی سکتا ہے، بتا بھی سکتا ہے، کوئی ایسی بات، لیکن ایک آدمی بالکل سخت ضرورت کے بغیر کچھ نہیں بولتا۔ تو آج تو میں چلو نظر تو آ رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی روٹی دینے آتا ہے، کوئی ویسے نماز پڑھنے آتا ہے، وہ سب اعتکاف والے کے سامنے بیٹھے ہوتے، لیکن قبر میں تو کوئی نہیں آئے گا۔ قبر میں اگر ہم نے قرآن سے تعلق جوڑا تو قرآن آ جائے گا، روزے سے تعلق جوڑا تو روزہ بھی آ جائے گا، نیک اعمال آئیں گے، باقی سب چھوڑ جائیں گے دنیا کے، نیک اعمال باقی رہیں گے جب اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو۔ بعض دفعہ عقیدہ خراب ہوتا ہے، نیک عمل کرتے رہے، فرمایا حابطت اعمال، ان کے وہ نیک عمل ضائع ہو جاتے ہیں، دیکھنے کے ہیں وہ، حقیقت میں ان کا وہ نیک عمل تو عقیدہ، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، مرد یا عورت جو بھی ایمان نیک عمل کریں لیکن وہ ہو مومن، اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو زندگی بھی عمدہ دے دیں گے۔ یہ زندگی، آخرت تو آگے ہے، اس کی زندگی بھی وہ ہر حال میں خوش ہوگا، وہ بیمار ہوگا تب بھی خوش ہوگا، یہ خوشی بات ہے، تنگ رستہ ہے، بھوکا ہے تب بھی خوش ہے، کوئی بات نہیں، اللہ کے ساتھ میں رکھے ٹھیک ہے۔ تو جس کی حالت نہیں ہوتی وہ تو کھاتا بھی خوب ہے، ناشکری بھی کرتا ہے، گلے بھی کرتا ہے۔ بہرحال اعتکاف کا اہتمام، اور ممکن ہے 40-42 احادیث سے علماء نے قول نکالے کہ اصل میں لیلۃ القدر کون سی رات ہے، لیکن زیادہ تر اسی پر ہے کہ رمضان مبارک کا جو آخری عشرہ ہے اس کی طاق راتیں، جو آج پہلی رات ہوگی، آج والی رات پہلی رات ہوگی، طاق رات 21ویں کی رات، تو ان میں سے ایک رات ہے
27 والا بھی قول ہے، 21 والا بھی قول ہے، 23 والا سارے حدیثوں سے منویت نہیں قول۔ بس ہم آسانی کے لیے ایک کو مقرر کر دیا، بس یہ 27 ہے، چھٹی بھی ہوگی تو عبادت بھی خوب کریں۔ بعض لوگوں نے تو سمجھا ہے کہ بس لیلۃ القدر کی رات کو بس جاگنا جو ہے یہ ثواب کی چیز ہے، اگرچہ کرکٹ کھیلتے ہوئے گزار دیں۔ باہر کھیلتے رہیں گے نوجوان لڑکے، کرکٹ بھی کھیلیں گے، گپے بھی مارتے ہوئے کہہ جائے لیلۃ القدر کی رات ہے، یہ نہیں، لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کرنا ہوتی ہے۔ مسجد میں ضروری نہیں، گھر میں بھی کر سکتے ہیں۔ مسجد میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کر رہا ہے دوسرا بھی کرے گا تو ایک شور پڑتا ہے، اکیلے وہاں ہوگا تو نیند آئے گی، تو پھر بہرحال کوئی ساری رات نہیں بھی کر سکتا تو جتنی عبادت کر سکتا ہے اتنی کر لے، کبھی نماز پڑھے، سب سے پہلے توبہ کرے، پہلے گناہوں کی معافی مانگے، تو آئندہ کے لیے عزم مصمم کرے کہ میں وہ گناہ نہیں کروں گا جو پہلے کر رہا تھا، اب ختم، جو نیکیاں چھوڑی ہوئی تھی اب میں دوبارہ ان کو شروع کر دیتا ہوں، اب چھوڑوں گا نہیں۔ تو اس وقت تو اس عشرے میں مسجد میں بیٹھنے سے لیلۃ القدر تو اعتکاف کرنے والے کو یقیناً ملے گی، وہ تو طاق رات میں بھی بیٹھا ہے، جفت رات میں بھی بیٹھا ہے، تو ایک رات عبادت کرنے سے آپ قرآن نے کہا ہے خیر من الف شہر، ایک رات عبادت کرنا 1000 مہینے سے بڑھ کر ہے۔ 1000 مہینے کے کوئی 80 سے اوپر 83 سال کچھ مہینے بنتے ہیں، تو یہ عمر تو کسی کسی کو ملتی ہے اس زمانے میں، ورنہ اس سے پہلے تشریف لے جانا ہوتا ہے، تو ایک رات میں اس کو یہ مل جائے، اور تراویح کا اہتمام کریں، روزے کا اہتمام کریں، اور زکوٰۃ کی میں نے آیت پڑھی تھی پچھلے جمعے میں شروع کیا تھا، صرف سارا رمضان ہمارا روزے اور رمضان کے اعمال میں ہی گزر جاتا ہے، باقی بھی اعمال ہیں سارا سال ہوتے ہیں۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تم میں سے جو آدمی اللہ کی زکوٰۃ، مال کی زکوٰۃ اللہ کی رضا کے لیے دے، اس کو کہا وہ تو مال کو بڑھانے ہی والا ہے، اس کا مال بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا۔ مضعفون والا بڑھانے والا، کتنا بڑھانے والا یہاں نہیں ہے کہ کتنے بڑھانے والا ہے، باقی روایتوں اور آیتوں سے بھی معلوم ہو جاتا ہے، لیکن یہاں تو مضعفون بس بڑھاتا ہی جائے گا، بڑھاتا ہی جائے گا۔ اس واسطے زکوٰۃ دیکھ لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ چند ایک جوڑے کپڑوں کے نامزد لوگوں کو ہر سال پہنچا دیتے ہیں زکوٰۃ ادا ہوگی، یا 20,000 یا 30,000 نکالنی ہے زکوٰۃ، کروڑوں کا مال دکان پہ پڑا ہے تو 20,000 دے، 10,000 دے، اس کو 5,000 دے کر بھائی پورا حساب کر کے اس کا 40واں حصہ دینا ہوگا۔ پلاٹ تجارت کی خرید رکھی ہے، ان پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، تجارت کا مال دکان بھری پڑی ہے، کروڑوں کا مال ہے، اس پورے مال پر زکوٰۃ ہے۔ جو تمہاری ضرورت کی چیز ہے جو استعمال کرتے اس پر نہیں زکوٰۃ ہوتی، کروڑوں کی آپ کی گاڑی ہے لیکن اس کو استعمال کر رہے ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور دوسری آپ نے 1,00,000 روپے کی گاڑی لے رکھی ہے ہلکی سی، لیکن تجارت کے لیے ادھر سے لے لیا تو کچھ اس کو ٹھیک ٹھاک کر کے 1,50,000 کی بیچ دوں گا، پرانی سی گھر، تو لیکن اس کی زکوٰۃ دینا پڑے گی 1,00,000 والی کی، 2 کروڑ والی کی نہیں۔ مکان تجارت کا آپ کا لاکھوں کا ہے، اس پر آپ زکوٰۃ دیں گے، اور رہنے کا آپ نے کروڑوں کا بنایا ہوا ہے، اس میں رہتے ہیں آپ، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اللہ کی احسانات تو اتنے بڑے ہیں ہم خیال ہی نہیں کرتے، کیا بات۔
اور خاص کر جو زیورات ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں ان کی زکات نہیں دی جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی، تو پھر اس کے ہاتھ میں کنگن تھے چاندی کے۔ آپ نے فرمایا اس کی زکات دی ہے؟ نہیں۔ تو پھر وہ پسند کرو گی کہ تمہیں آپ کے کنگن پہنائے جائیں۔ وہ استعمال کیا ہوا تھا اس نے، وہ پہنے ہوئے تھے، اس کے بارے آپ نے فرمایا کہ اگر زکات نہیں دی تو جہنم کے آگ کے کڑے پہنائی جاؤ گی۔ وہ لوگ ایمان والے تھے، اس مائی نے بچی کے وہ دونوں کنگن نکال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے، جس کی وجہ سے جہنم کے کنگن پہننے پڑے۔ ہم اس کو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اس کو پہنتے ہی نہیں۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بالیاں پہنی ہوئی، وہ بھی استعمال کی سونے کی۔ وہ خود پوچھا یہ کنز تو نہیں؟ مائی حضرت ام سلمہ نے پوچھا یہ کنز ہے؟ قرآن پاک میں کنز آتا ہے، کنز ہے، کنز ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر زکات دی تو کنز نہیں ورنہ کنز ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً ان کی چاندی کی انگوٹھیاں موٹی موٹی تھی، وہ پہنی ہوئی تھی۔ یہ کیوں پہنی ہے؟ نبی علیہ السلام نے پوچھا، فرمایا آپ کو خوش کرنے کے لیے۔ عورت کو چاہیے بھی اپنے خامند کو خوش کرنے کے لیے اچھے کپڑے زیور وغیرہ پہنے، آپ کو خوش کرنے کے لیے۔ فرمایا زکات دی ہے؟ نہیں۔ آپ نے مذمت بیان فرمائی۔ یہ تین واقعے ایک ہی جگہ پر ابو داؤد میں، سنن ابی داؤد میں ذکر ہے، جہاں کتاب الزکات شروع ہوتی ہے وہاں۔ تو معلوم ہوا زیورات پر، صرف تجارت کے زیورات پر نہیں، پہننے کے زیور پر بھی ہوگی۔ ہاں کپڑے جو پہنے ہوئے ہیں، دوسری چیزیں آپ کی استعمال کی اس پر نہیں، وہ کپڑے جو تجارت کے ہیں یا فالتو ہیں، سالہ سال گزر جاتے ہیں، آپ کے جوڑے بیضے لٹکے رہے، اس پر بھی ہوگی زکات۔ جو برتن زیادہ لے لے کے رکھ دیتے ہیں، استعمال سال پورا گزر جائے گا، ایک دن بھی استعمال نہیں ہوئے، ان پر زکات دینا ہوگی، حالانکہ وہ استعمال کیے ہیں، تجارت کے ہم نے نہیں رکھے۔ تو یہ چیزیں ہم پڑھ سکتے ہیں، اردو میں یہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ سنیں، عمل کریں، اس واسطے جہاں روزہ رکھنا ہے، تلاوت کرنی ہے، تراویح پڑھنی ہے، تو وہاں زکات بھی ادا کرے۔ رمضان میں 70 گنا ثواب بھی ادا ہوگا، 70 گنا زیادہ ثواب۔ ویسے تو جب سال پورا ہوتا ہے اس وقت زکات ادا کرنی ہے، سب کے سال رمضان میں تو نہیں پورے ہوتے، کسی کا مال کبھی کس مہینے میں آئے، کبھی کس وقت، پھر سال کے بعد وہی مہینہ ہوگا۔ چلو آگے پیچھے کر کے کوئی کہتے ہیں چلو ہم اگرچہ ہماری زکات تو 1-2 مہینے پہلے تھی، ہم نے حساب کر لیا، ادا رمضان میں ہی کر دیں تاکہ زیادہ ثواب ملے، کوئی بات نہیں۔ یا نہیں اکٹھا ادا کر سکتے تو تھوڑا تھوڑا کر کے بھی ادا کرتے رہے۔ اس واسطے غریب لوگ کا حق ہے اس زکات میں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو حق دلوائیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اپنے رشتہ داروں، مسکینوں، یتیموں کا حق ادا کرو، یہ حق ہے۔ ہم تو احسان سمجھ کے کسی کو دیتے ہیں، چلو احسان وہ مانگتا ہے کرے، تو اصل میں ان کا حق ہے، وہ لے سکتے ہیں۔ تو بہرحال میرے دوستو، یہ چیزیں عمل میں ہمیں لانی چاہیے۔ اور یہاں مدرسہ بھی ہے، آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اسی رمضان المبارک کے اندر ہی حضرات تعاون کرتے ہیں، سارا سال چلتا ہے۔ اس میں 2 فائدے ہوتے ہیں، ایک آپ کی زکات ادا ہو گئی، دوسرا صدقہ جاریہ بھی بن گیا، آپ کے پیسے سے جو بچہ پڑھ گیا
اور وہ قرآن سناتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، آگے جاتا ہے، آپ کا حصہ آگے جائے گا۔ اس واسطے مدرسے اور مساجد اور اپنے رشتہ داروں، ہمسایوں، سب کا خیال رکھ کے زکوٰۃ اس حساب سے پورے مال کا حساب کر کے ادا کریں۔ واقعی کو لہٰذا